نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں نازلہ قرآن، اور سب سے پہلے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تعوذ اور تسمیہ کو تجوید سے کس طرح پڑھنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر ہی اتنی زیادہ مسٹیکس ہوتی ہیں کہ وہ انکانشیسلی ریپیٹڈلی یہی مسٹیکس ہم لوگ کرتے جاتے ہیں۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم لفظ بہ لفظ دیکھیں گے کہ تعوذ اور تسمیہ ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے، ایک ایک حرف کے اوپر، ان کے مخارج کے اوپر، اور سارے رولز اینڈ ریگولیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے، تجوید کے مخارج اور تجوید کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم تعوذ اور تسمیہ سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، سب سے پہلے ہمارے پاس حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، آگے ہے عین، عین پیش، آگے واو ساکن، اس کو ہم عین پیش واو عو بھی پڑھ سکتے ہیں اور عین واو پیش عو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس اور بہت سارے مدارس اپنے اپنے طریقے سے پڑھاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو پیش کو پہلے پڑھ کے ساکن کو بعد میں پڑھتے ہیں، اور کچھ ساکن کو پہلے پڑھ کے پچھلے حرف کے ساتھ اس کی حرکت کو ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عین پیش واو عو اور عین واو پیش عو دونوں ٹھیک ہیں، مقصد ہمارے یہ ہے کہ ہم نے مد اصلی کو ٹھیک طریقے سے پڑھنا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ مد اصلی کیا چیز ہوتی ہے؟ پیش کے ساتھ جب واو ساکن مل جائے تو وہ ایک الف پورے کے برابر اس کی مقدار ہو جاتی ہے۔ یہاں سمپل زبر ہے، ایک زبر ہے، آدھی الف کے برابر پڑھیں گے، حمزہ زبر ا، آگے ہے او، اکثر لوگ اس کو اعوذ باللہ ہی پڑھتے ہیں، او از رانگ، غلط ہے یہ۔ کیسے پڑھیں گے؟ اعو، ذال پیش ذو، شارٹ، اس کو لمبا نہیں کریں گے ہم، ٹھیک ہے؟ ذال پیش ذو، اعوذ، اعوذ، ذال، ذال کا مخرج ریوائز کر لیتے ہیں کہ ذال کو نرمی سے ادا کرتے ہیں اور زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے دو جو دانت ہوتے ہیں ہمارے، ان کے کناروں سے ٹکراتی ہے، ٹھیک ہے؟ اعوذ، آگے ہے باللہ، باللہ، اس میں ہم با کی زیر کو لام کے ساتھ جوڑیں گے۔ جو بھی تشدید والا حرف ہوتا ہے اس کے نیچے وہی حرف دو دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے، پہلے حرف کو ہم ساکن کر کے پچھلے حرف کی حرکت سے جوڑ دیتے ہیں۔ اب اللہ کے لام کے اوپر تشدید ہے تو اس کا مطلب ہے دو لام ہیں ہمارے پاس، ایک لام کو ہم ساکن کر کے پچھلے حرف جو کہ با ہے اس کی زیر کے ساتھ جوڑیں گے، با زیر لام یا با لام زیر بل، لام کھڑی زبر لا، ایک الف کے برابر مد اصلی، باللہ، حاضر ہی، شارٹ ہوگا، اس کو بالکل لمبا نہیں کرنا، اعوذ باللہ ایسے نہیں کرنا، باللہ ہی، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ، آگے ہے میم زیر می، نون زبر تشدید کے نیچے دو شین ہو گئے ہمارے پاس، ایک ہو گیا ساکن، تو نون زبر شین، نش، می نش،
شین زبر یا شے، اس کو شے نہیں پڑھنا، من الشے نہیں پڑھنا، من الشے، حروف لین یا لین، ٹھیک ہے. من الشے، یا ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے یا واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہ حروف لین کہلاتے ہیں اور ان کو ہم نرمی سے پڑھتے ہیں. من الشے. آگے ہے تو، تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ہم پر پڑھیں گے اور یہاں پہ آپ کو گرین کلر میں بھی نظر آ رہا ہے. من الشے تو، نون زیر رو نر، نون زیر رو نر، رو کے اوپر تشدید ہے تو پہلے رو ساکن نون کی زیر سے ملے گا، نر، رو زبر رو، نر رو. رو کے اوپر زبر یا پیش ہو تو رو کو پر پڑھتے ہیں، یہاں پہ رو زبر رو، نر رو. جیم زیر یا جی، مد اصلی یا ساکن سے پہلے زیر ایک الف کے برابر، میم زیر می، وقف کی صورت میں زیر ساکن ہو جائے گی. رجیم. اور جب بھی وقف کی صورت میں ساکن حرف سے پہلے حروف مدہ میں سے کوئی آ جائے تو وہاں پہ 5 الف کے برابر اس کو مد کریں گے ہم، ٹھیک ہے. مد عارض وقفی، وقف کی صورت میں یہ مد آئی ہے اس لیے اس کو ہم مد عارض وقفی کہیں گے. روان پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ہم بڑھتے ہیں تسمیہ کی طرف. بازیر سین، بس، سین میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے، بس. میم زیر لام، میم کے نیچے زیر آگے لام، کیونکہ اوپر تشدید ہے تو ایک دفعہ ہم لام ساکن کریں گے. میم زیر لام مل، بس مل. لام کھڑی زبر لا، مد اصلی ایک الف کے برابر، بسم اللہ. یہاں پہ ایک چیز آپ غور کریے گا جو ہم نے تعوذ میں بھی اس چیز کو فالو کرنا ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر آ جائے تو باریک پڑھنا ہے، باللہ نہیں پڑھنا. اسی طرح بسم اللہ نہیں پڑھنا، بسم اللہ. اللہ کے لام، حرف اللہ کے لام کو ہم کب پر کریں گے؟ جب اس سے پہلے زبر یا پیش آئے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ زیر، اس لیے لام کو باریک پڑھیں گے. باقی اللہ کے لام، حرف اللہ کے لام کے علاوہ کہیں پہ بھی لام ہوگا تو اس کو ہر صورت باریک ہی پڑھیں گے. صرف حرف اللہ کے لام کو اس وقت پر پڑھیں گے جب اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، لیکن یہاں پر اب زیر ہے. بسم اللہ، ہ زیر رو، تشدید کے نیچے 2 رو، پہلا ساکن اس کو ہا کی زیر سے جوڑنا ہے. ہا رو زیر بھی پڑھ سکتے ہیں، ہا زیر رو بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح آپ کو کنوینئنٹ ہو یا جس طرح سے آپ کی ایک عادت بن گئی ہوئی ہو پڑھنے کی، کوئی ایشو نہیں ہے، دونوں طریقے ٹھیک ہیں. ہا زیر رو، ہر، رو زبر ہا روح، ہر روح. رو کو پر پڑھیں گے کس صورت میں؟ جب رو کے اوپر زبر یا پیش ہو. اب یہاں پہ زبر ہے تو رو پر پڑھا جائے گا. آگے ہے ہا، یہ ہا نہیں ہے، ہر رحمٰ نہیں پڑھنا، ہر روح. وسط حلق سے ادا ہوگا اس لیے اس میں ہلکی سی سانس کی آواز ہوتی ہے، لیکن خراش بالکل بھی نہ آنے پائے اس کے اندر، ورنہ وہ خو بن جائے گا. روح ایسے بھی نہیں پڑھنا، نہ ہا پڑھنا ہے، روح ایسے نہیں پڑھنا، اور نہ خو پڑھنا ہے، روح. اس کو ہا پڑھنا ہے نرمی کے ساتھ. ہر روح ما، میم کھڑی زبر ما، مد اصلی آ گیا ایک الف کے برابر،
بسم اللہ الرحمن نون زیر رو نر رو زبر رو نر رو. اب یہاں پہ بھی رو پر ہوگا کیونکہ اوپر زبر آ گئی. ح زیر یا ہی ایک الف کے برابر یا مدہ آ گیا, زیر سے یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی تو یہاں پہ ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میم زیر می, اور یہاں پہ وقف ہوگا تو میم کے نیچے جو زیر ہے وہ میم ساکن میں بدل جائے گی. اور جب بھی ساکن حرف ہو, چاہے وہ وقف کی صورت میں ہو یا آیت کے اندر آ رہا ہو اور اس سے پہلے حرف مدہ ہو, تو وہاں پہ ہم 5 الف کے برابر مد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کیونکہ یہاں پہ وقف کی صورت میں آئی ہے تو یہ عارضی طور پر آئی ہے. اگر وقف نہیں ہوگا, ملا کے پڑھیں گے تو یہ یہاں پہ 5 الف والی مد نہیں آئے گی, نارمل مد اس لیے آئے گی. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کو عارضی مد کہتے ہیں. مد عارض وقفی, وقف کی صورت میں آ گئی ہمارے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ہم جو بھی پڑھیں گے اس کے بعد ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے, تو اس میں بھی ہم نے تجوید کے بہت ہی مشکل رولز اور ان کے ناموں کی پرابلم میں اور اسی ان مشکلات میں نہیں پڑھنا. اگر ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے کہ رول کو فالو کیسے کرنا ہے, تو اس کے نیم کو ضروری طور پہ یاد کرنا ہرگز ضروری نہیں ہے. اس لیے ہم نے اس کو آسان وے میں, آسان تجوید کے طریقے سے لے کے چلنا ہے. اب جس طرح تجوید کے لیے ہمیں دانتوں کے سب دانتوں کے نیمز آنے چاہیے, لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے میں نے آپ کو ذال کا مخرج بتایا, تو ہمارے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کی کناروں سے لگ رہی ہے. تو اب اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کے اگر نام ہمیں نہیں بھی آتے تو ہمیں پتہ ہے کہ ذال کا مخرج کیسے ادا ہوگا. ٹھیک ہے, اس لیے اس ٹینشن میں پڑے بغیر کہ پراپر ہمیں تجوید کی ٹرمز آئیں گے تو ہی ہم سیکھ سکیں گے, ایسا ضروری نہیں ہے. ہم نے بہت ہی آسان طریقے سے ان لوگوں کو بھی ساتھ ملا کے چلنا ہے جن کو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں آتا. ٹھیک ہے, اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے, دین پہ ثابت قدمی عطا فرمائے, اور ہم سب کو علم کے ساتھ عمل کی توفیق بھی دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.